الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، قرآن اس زمین آسمان کے درمیان میں بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن ایک معجزہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کو معجزے دیے گئے جس کو اس وقت کے لوگ پہچانتے تھے، اور فرمایا مجھ کو قرآن کا معجزہ دیا گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ قرآن معجزہ ہے، اور ہر ایمان والے کے ہاتھ پر معجزہ ہے۔ ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا تھا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کا جو معجزہ تھا عصا، وہ ہارون علیہ السلام وہ بھی اس وقت کے نبی تھے، ان کے ہاتھ پر وہ معجزہ نہیں تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا جو معجزہ دیا گیا، یہ آپ کے ہر ایمان والے کے ہاتھ پر قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس کی سینکڑوں عملی مثالیں موجود ہیں، لیبارٹری میں ٹیسٹ شدہ کہہ لیجئے، جن میں سے میں ایک آیت لانے جا رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان پیدائشی طور پر محدودیت کا حامل ہے۔ یہ فطری محدودیت کی بنا پر انسان علم قلیل تک ہی پہنچ سکتا ہے، علم کثیر کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مقدس میں 7ویں صدی کے شروع میں آئی۔ اس وقت بڑے بڑے فلسفی دماغوں نے اس بات کو نہیں مانا، اور انہوں نے اس کے برعکس نظریہ قائم کیا، اور علم کلی کی تلاش میں ہزاروں سال تک سرگردہ رہے۔ ہزاروں سال کی ناکام کوشش کے بعد جدید سائنس کا دور آیا، اور جدید سائنس نے دوربین اور خوردبین کی دریافت کیا۔ اب یہ یقین کیا جانے لگا کہ اس سائنسی مطالعے کے ذریعے انسان اس مطلوب علم تک پہنچ سکتا ہے جہاں پچھلے دور کا انسان نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ دریافت نیوٹن کے بعد سے میکرو ورڈ کی سطح پر، میکرو ورڈ کو اردو میں کہیں گے عالم صغیر کی سطح پر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آئنسٹین کا دور آیا جب انسان کا علم میکرو ورڈ یعنی عالم کبیر تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت یہ معلوم ہوا کہ وہ مادہ جس کو قابل مشاہدہ سمجھا جاتا تھا، ویزیبل سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اپنے آخری تجزیے میں قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر سائنس نے یہ بات مان لیا کہ سائنسی میتھڈ کے ذریعے انسان کا علم کلی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ نظریہ بلیک ہول کی دریافت کے بعد پیدا ہوا، اور ہالینڈ کے اندر 2007 میں ایک انٹرنیشنل فزسسٹ کی کانفرنس ہوئی۔ اس میں فزکس پر نوبل پرائز پانے والے امریکی سائنٹسٹ جیمس واٹسن کرونین نے یہ بتایا کہ کائنات کا مادہ 96% ڈارک میٹر پر مشتمل ہے، اس لیے اس کی روشنی، اس کی ریڈیشن ہم تک نہیں آتی، اور اس کو ہم اسی لیے براہ راست دیکھ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے آلات اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ جیمس واٹسن کرونین نے مزید یہ بتایا
کہ وی تھنک وی انڈرسٹینڈ دا ورلڈ بٹ وی اونلی انڈرسٹینڈ 4% آف ایوری تھنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیمس واٹسن کرونن نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کائنات کو جانتے ہیں، لیکن ہم کائنات کو صرف 4% ہی جان سکتے ہیں۔ تو قرآن نے 14 سال پہلے کہا کہ انسان بہت تھوڑا علم جانتا ہے، زیادہ علم انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ آج کی سائنس نے قرآن کے اس پیغام کی تصدیق کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو یہ بات اس کے اندر نہ ملتی، جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج سائنس نے اس کا پتہ لگایا۔ 14.5 سال پہلے تو سائنس کا وجود بھی نہیں تھا۔ اگر سائنس کو گیلیلیو کے وقت سے لیا جائے تو تقریباً 500-600 سال ہوتے ہیں، اور قرآن نے 14.5 سال پہلے بتایا کہ انسان علم کلی نہیں حاصل کر سکتا، بہت تھوڑا سا علم انسان کو دیا گیا ہے۔ دوسری دلیل بہت ہیں، جس میں سے میں وقت کی لحاظ رکھتے ہوئے میں ایک دوسری دلیل دینے جا رہا ہوں۔ اللہ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ واحد القہار، یعنی جس دن زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر جو زندگی بخش حالات ہیں وہ ایک دن سب پورے طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن نے جو یہ بات کہی، انسانوں کے بڑے بڑے دماغ اس کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کے برعکس نظریہ قائم کیا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو سے لے کر موجودہ دور کے بڑے بڑے رہنماؤں نے یہ کہا کہ ہم انسانیت کے مستقبل کو ایک آئیڈیل دور کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی ہم آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل سسٹم بنائیں گے۔ آلوین ٹالفر، جس کی کتاب فیوچر شاک 1970 میں پہلی بار چھپی، اس میں اس نے یہ تاثر دیا کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر کے انڈسٹریل ایج میں پہنچی تھی کہ مزید ترقی کر کے وہ سپر انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکہ نے اسپیس ٹیکنالوجی میں تھوڑی سی ترقی حاصل کر لی، اس نے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ ہم زمینی تہذیب سے نکل کر فضائی تہذیب کی اور بڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ زمین پر اختتام کا وہ دور شروع ہو گیا جس کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے، اور یو جس کو اقوام متحدہ ہم کہتے ہیں، اس کے تحت ایک انٹرنیشنل پینل بنایا گیا جس میں 2500 سائنٹسٹ شامل ہوئے، اور ان سائنٹسٹوں کا 130 ملکوں سے تعلق تھا۔ اس پینل کا کام یہ دیا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی پر ریسرچ کریں۔ تمام دنیا کے سائنٹسٹ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر زندگی کے اسباب لگاتار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مشہور سائنٹسٹ جیمس لولاک نے جدید سائنسی تحقیق کے بنیاد پر یہ کہا کہ 2050 تک زمین کا ایک بڑا حصہ خشک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں انسان مر جائے گا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا کا سب سے برننگ ٹاپک گلوبل وارمنگ بنا ہوا ہے، اور اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو نیٹ پر آپ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس لکھیں گے تو اس کی پوری تفصیلات آ جائے گی کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج سائنس مانتی ہے، جس کو لا آف انٹروپی بھی کہا جاتا ہے، ضابطۂ ناکارگی، اور سائنس نے بے اختیار طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ دنیا کی بگننگ ہوئی ہے، آغاز ہوا ہے،
اور جس چیز کی بگننگ ہوتی ہے، جو چیز کی آغاز ہوتا ہے، وہ آپ سے آپ نہیں ہوتا. اس کے لیے کریٹر، ایک محرک اول کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا سائنس نے یہ تسلیم کر لیا کہ دنیا کو کسی کریٹر نے کریٹ کیا ہے، یہ کسی کریٹر کا کریشن ہے، اسی کو ہم گاڈ یا اللہ کہتے ہیں. تو یہ بات جو قرآن نے 14.5 سال پہلے کہی کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ایک نئی دنیا، نیا سسٹم بنے گا، آج سائنس نے اس کو تسلیم کر لیا. اور اس کی تفصیلات تو اتنی ہے کہ اگر میں 1 گھنٹہ بولوں تو کم ہے. میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. ایک تیسری دلیل قرآن معجزہ ہے، اس کے ضمن میں ایک تیسری دلیل. دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب بستے ہیں. ان میں مجوسی ایک مذہب ہے جس نے یہ بتایا کہ دنیا میں 2 خدا، ایک برائیوں کا خدا ہے، ایک بھلائی کا خدا. ایک کا نام یزدہ رکھا، ایک کا نام اہرمن رکھا. انہوں نے کہا جب برائی کا خدا غالب آتا ہے دنیا میں برائی پھیلتی ہے، جب بھلائی کا خدا دنیا میں غالب آتا ہے تو بھلائی پھیلتی ہے. یہودیوں نے کہا کہ 2 خدا ہے. عیسائیوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ پیش کیا کہ روح القدس اور عیسیٰ اور اللہ، یہ 3 مل کر کے یونیورس کو چلاتے ہیں. اور جس ملک میں یہاں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے اکثریتی فرقے نے تو کئی ہزار خدا گڑھ کے پیش کر دیے. ان مختلف برودھابھاس کے درمیان میں 14.5 سال پہلے قرآن نے آواز دیا کہ قل، اے پیغمبر، اے میرے سندیش واہک، اے میرے رسول، اے میرے پروفٹ، دنیا کے تمام انسانوں کو بتاؤ کہ خدا 2 نہیں ہے، خدا 3 نہیں ہے، خدا 1000 نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اور وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی ساری کائنات اس کی محتاج ہو، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وید نے بھی ایک جگہ یہ کہا، نہ ممار نہ جیریات، اللہ وہ ہے جو نہ پیدا ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. ہم نے جتنے اللہ بنے وہ پیدا ہوئے وہ مر گئے، تو اللہ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں، وہ بڑھتا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کا نہ عادی ہے نہ انت ہے. تو وہ اللہ جو اکیلا ہے، جو ساری کائنات کو بنا رہا ہے، 14.5 سال پہلے یہ بات قرآن نے کہی. آئیے ذرا آج کی جدید سائنس نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لیں. سب سے پہلے نیوٹن نے یہ کہا کہ یونیورس کو 4 طاقتیں چلا رہی ہیں: گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس. پھر ڈاکٹر عبدالسلام جو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے امریکہ میں، انہوں نے ویک نیوکلیئر کو ختم کیا، کہا یونیورس کو 3 طاقتیں چلاتی ہیں، یعنی گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. ویک کو ختم کر دیا. پھر ابھی حال میں جو دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں، ابھی حال میں ڈیتھ ہوا اسٹیفن ہاکنگ، انہوں نے میتھ کیلکولیشن کے ذریعے، یعنی ایک پیچیدہ ریاضیاتی حساب کے ذریعے، ہندی میں کہیں گے جٹل میتھمیٹک پرکریا کے مادھیم سے، اسٹیفن ہاکنگس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسٹیفن ہاکنگس نے بتایا کہ دنیا کو صرف اور صرف ایک طاقت چلا رہی ہے، اور اس کا نام سنگل اسٹرنگ تھیوری دیا، اور ساری دنیا کے انٹلیکچوئلس نے اس کو تسلیم کر لیا. اسٹیفن ہاکنگس کا یہ بیان، یہ تحقیق، یہ سائنٹیفک ریسرچ ویریفیکیشن کے درجے کی چیز ہے. سائنس کے 3 دور میں سے ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ایک آبزرویشن ہوتا ہے، ایک ویریفیکیشن ہوتا ہے. یعنی جو کنفرم کے درجے میں ایک ہے کہ یہی سچ ہے. تو سائنس نے بھی آج قرآن کی اس بات کی تصدیق کر دیا کہ اللہ 2 نہیں، سائنس ایک ہے، اس کا نام سنگل اسٹرنگ تھیوری دے دیا. تو کانسیپٹ آف گاڈ از پیورلی سائنٹیفک. سیریس آدمی کے لیے
قرآن کا ایک معجزہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور جو سیریس نہیں ہے اس کو قرآن کی اگر 6000 معجزے گنوا دیے جائیں تو بھی اس کے لیے سب بیکار ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے، قرآن کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سارے انسانوں کو سچا مارگ دکھانے کے لیے آئی۔ وہ مارگ قرآن بتاتا ہے جس کے ذریعے وشو میں شانتی ہو، پریم ہو، دیا ہو، سہانبھوتی ہو، امن ہو، برائی ختم ہو، گھڑا دویش سب بڑھ جائے، عرشا ختم ہو جائے، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، تو پورا دھرتی سورگ روپی دھرتی بن جائے گی۔ اور پھر موت کے بعد جو ایک کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہمیں ملنے والی، جس کو آخرت کہتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والی ایک دنیا جو ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہم جنت کے آرام گاہ میں ہو گئے اگر قرآن کے دشا نردیش، اس کے ڈائریکشن، اس کی رہنمائی کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے آپ سے، قرآن کے اور بہت سارے معجزات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔